السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی ایک ایسی محبت میں بہک جانے والی لڑکی کی ہے جس نے اپنی زندگی پوری طرح سے برباد کر لی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا، ان دونوں میں بظاہر تو لفظوں کا ہیر پھیر ہے، مگر اس کا اندازہ جب ہوتا ہے جب انسان کی آرزوئے محبت کا دامن تار تار ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ سردیوں کی تک پستہ رات تھی اور کرسی پر بیٹھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آنکھوں سے آنسو کے قطرے بچپن کی ڈائری میں گرے اور ڈائری کے ورق کو گیلا کرتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگے تو اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا اور جلدی سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ ہوا کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ میری زندگی بھی اسی ہوا کی جھونکوں کی طرح رائگاں گئی اور اس پتھر دل انسان کو میری محبت کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ خیال آنا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ منتہا کی پیدائش ایک کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی۔ وہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ چھوٹے بڑے سبھی اس کے نخرے اٹھاتے تھے۔ ایک تو وہ بہت حسین تھی، دوسرا عقل مند اور سلیقہ مند بھی تھی۔ ابھی وہ مشکل سے 5 برس کی ہوئی تھی کہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ اس کے چچا کا بیٹا الماس بھی اس کے ہمراہ جاتا تھا۔ وہ عمر میں اسے تھوڑا سا بڑا تھا اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ دونوں اکٹھے لڑتے جھگڑتے، باتیں کرتے، درختوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے، ساتھ اسکول جاتے تھے۔ کبھی کبھار لڑائی ہو جاتی، وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ منتہا تیسری اور الماس چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا۔ وہ اسکول آتے جاتے جس راستے سے گزرتے تھے وہاں ایک پرانا مکان بھی موجود تھا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایک جوڑا رہتا تھا۔ دونوں کو کسی دشمن نے قتل کر دیا تھا، لیکن اس کی روحیں ابھی تک اس مکان میں رہتی تھیں۔ ایک دن دونوں نے اس مکان کو دیکھنے کا فیصلہ کیا اور ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ دونوں اس مکان میں داخل ہوئے۔ مکان میں تاریکی کا راز تھا۔ چھت پر الوؤں کا بسیرا تھا۔ وہ آگے بڑھی تو ایک الو اس سے ٹکرایا تو اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ الماس اسے سمجھاتا رہا اور دلاسے دیتا رہا، مگر اس کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اسے اچھی طرح یاد ہے، اسی وجہ سے وہ 2 دن اسکول بھی نہیں گئی تھی۔ اسے وہ وقت بھی یاد تھا جب وہ اسکول کے بعد تالاب کے کنارے کھڑی ہو کر پانی میں پتھر پھینکا کرتے تھے۔ وہ کیسے الماس قریب باغ سے چوری چوری آم توڑ کر لایا کرتا تھا، کیسے اسے گھر سے چرا کے بادام کھلایا کرتا تھا اور ساتھ ہی اس سے یہ وعدہ بھی لیتا تھا کہ گھر میں کسی کو نہ بتائے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ الماس 5ویں میں تھا اور اسے اب یہ اسکول چھوڑنا تھا کیونکہ یہ پرائمری اسکول تھا اور یہ مزید یہاں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ جب منتہا یہ سوچتی کہ الماس کے جانے کے بعد وہ اکیلی رہ جائے گی تو وہ اداس ہو جاتی تھی۔ اصل میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے مگر محبت کا اظہار کرنا نہیں جانتے تھے۔ الماس بھی اسے بہت پسند کرتا تھا۔ الماس 5ویں کا امتحان پاس کر کے شہر کے ہائی اسکول جا چکا تھا۔ اب جب وہ ان رستوں پر اکیلی اسکول جاتی تو الماس بہت یاد آتا تھا۔ وہ بہت اداس ہوتی تھی۔ وہ دن کتنا سہانا تھا جب الماس کی امی منتہا کے گھر آئی تھی۔ اس کی امی سے الماس کے لیے ہاتھ مانگا تھا تو اس کی امی بھی بہت خوش تھیں۔ وہ بھی یہ بات سن کر پھولی نہ سمائی تھیں اور پھر سب گھر والوں کی رضامندی سے دونوں کی منگنی ہو گئی، مگر قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ الماس BA کا طالب علم تھا اور منتہا FSC کر رہی تھی اور اچھے نمبر حاصل کر کے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اب وہ کالج خود ہی آتی جاتی تھی۔ اس کے ابا کی طرف سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی کیونکہ وہ بہت روشن خیال آدمی تھے۔ ایک دن موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور وہ کالج سے واپسی آ رہی تھی۔ رستے میں کچی سڑک ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ کیچڑ تھا۔ وہ گلی سے گزر رہی تھی کہ ایک بائک سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی۔ اگر موٹر سائیکل سوار پر وقت بریک نہ لگاتا تو حادثہ یقینی تھا۔ سامنے دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان اسے پوچھ رہا تھا، لگی تو نہیں، چوٹ تو نہیں آئی کہیں آپ کو؟ ایک تو خوف سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، پھر اس پر شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے اجنبی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور کہا، دیکھ کر نہیں چل سکتے، اندھے کہیں کے۔ اس اجنبی نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں نے تو تمہیں بچانے کی پوری کوشش کی لیکن کیا کروں، موٹر سائیکل کیچڑ کی وجہ سے پھسل گئی۔
وہ تم سے ٹکرا گئی، اگر تکلیف پہنچی تو معذرت۔ اس اجنبی کی آواز سے تو مانو جیسے رس گھول دیا ہو میرے کانوں میں، اتنی پیاری صورت اور اتنی پیاری آواز۔ پھر وہ جلدی سے وہاں سے چل پڑی۔ شام کو جب منتہا پڑھنے بیٹھی تو بایولوجی کی کتاب نہ پا کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ یا اللہ، میری کتاب کہاں گئی؟ پھر اسے خیال آیا ہو سکتا ہے اس کی کتاب وہاں گری ہو جہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس واقعے کا یاد آنا تھا کہ اسے وہ اجنبی یاد آ گیا۔ وہ کافی دیر بیٹھی اس کے خیالوں میں کھوئی رہی۔ بار بار اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ کتنا حسین چہرہ تھا، کتنا دھیما اور پیارا انداز تھا، بات کرنے کا چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ فکرے اس کے دماغ میں گھومنے لگے۔ کافی دیر بعد جب کچھ سمجھ نہ آیا تو جا کر بستر میں لیٹ گئی، لیکن نیند کہاں، وہ اس اجنبی کی سحر میں مکمل گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ بار بار الماس اور اس اجنبی کا موازنہ کر رہی تھی۔ الماس میں اپنائیت والی بات تھی تو اس کا حسین چہرہ اور دھیما لہجہ حاوی ہو جاتا۔ کافی دیر تک وہ اس الجھن میں رہی کہ الماس بہتر ہے یا اجنبی۔ آخر کار اجنبی الماس پر بھاری پڑ گیا اور دل ہی دل میں دعا مانگنے لگی کہ کاش کسی بھی طرح کسی بھی قیمت پر بس ایک بار اس اجنبی سے ملاقات ہو جائے تو وہ اس کا نام اور پتہ تو کم سے کم پوچھ لے۔ انہی خیالوں میں گم نہ جانے اسے کب نیند آ گئی۔ ادھر سائم بھی سوچ رہا تھا کہ کتاب واپس کرنی چاہیے یا نہیں۔ سائم کو کتاب سے پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی کا نام منتہا ہے اور وہ FSC کی طالب علم ہے۔ جب اسے کتاب واپس کرنے کا خیال آتا تو وہ منتہا کی کھا جانے والی نظریں اور غصے والا چہرہ یاد کر کے رہ جاتا کہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھے، اس کے والدین برا نہ مانے۔ کئی بار تو نکل بھی گیا کتاب لے کر کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ضروری کتاب ہو اس کے لیے، لیکن پھر ہمت ٹوٹ جاتی کہ اس کے گھر والے کیا سمجھیں گے۔ آخر کار اس نے کتاب واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ کتاب پہ لکھے ہوئے پتے پر پہنچ گیا اور دستک دی تو ملازم نے دروازہ کھولا۔ اس نے پوچھا، باجی منتہا گھر پر ہیں؟ انہیں یہ کتاب دینی ہے۔ ہاں، وہ گھر پر ہیں۔ ملازم اسے باہر چھوڑ کر منتہا کو اطلاع دینے چلا گیا۔ ملازم کی بات سن کر منتہا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ باہر آئی تو دیکھا وہ اجنبی چہرہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس طرح مخاطب ہوا کہ میرا نام سائم ہے، اس دن تمہاری کتاب وہاں گر گئی تھی تو میں نے سوچا واپس کر دوں، تم پریشان ہو گی نا۔ وہ کتاب دے کر واپس جانے ہی والا تھا کہ منتہا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنیں، چائے پانی تو پیتے جائیں۔ اس پیشکش کو سائم نے رد کر دیا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ منتہا اس کی آواز کے جادو میں گمسم کھڑی تھی۔ سائم کتنا پیارا نام ہے نا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھی کہ ملازم نے اس کے خیالوں کا تسلسل توڑا کہ باجی سکندر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ منتہا کے ابو کھانے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا، کون تھا وہ لڑکا؟ کیا کرنے آیا تھا؟ پتہ نہیں کون تھا، میری کتاب راستے میں کہیں گر گئی تھی تو اس پر میرا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا تو وہی واپس کرنے آیا تھا۔ اس کے بعد گھر میں کھانا وغیرہ کھایا، لیکن منتہا کا دل کھانے میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو سائم کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ تھوڑا ہی کھا کر کھانے کی میز سے اٹھ گئی۔ لگتا تھا کہ وقت کا پہیہ جام ہو گیا ہے۔ منتہا کا سائم کے بغیر وقت بھی مشکل سے گزرتا تھا، یہاں تک کہ الماس جسے وہ اپنی محبت کا محور سمجھتی تھی اسے بھی بھول چکی تھی۔ ہر وقت سائم کی یاد میں گمسم رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی۔ گاڑی مل نہیں رہی تھی اور کوئی رکشہ بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک سنہری کار قریب آ کر رکی۔ اس سے سائم مسکراتا ہوا باہر آیا اور بہت ہی ادب سے سلام کیا۔ سائم کو دیکھتے ہی منتہا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ پھر سائم نے منتہا کو گھر چھوڑنے کی دعوت دی جو اس نے خوشی خوشی قبول کر لی کیونکہ وہ چل چل کر تھک چکی تھی۔ جب منتہا کے گھر کے سامنے گاڑی رکی تو دروازے پر ابو اس کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ اسے آج کافی دیر ہو گئی تھی۔ اپنی لاڈلی بیٹی کو اس اجنبی کے ساتھ دیکھ کر اس کے تو جیسے اعصاب خطا ہو گئے۔ وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ سائم کے سامنے تو کچھ نہ کہا، لیکن گھر آ کر اس سے کافی بحث ہوئی، لیکن لاڈ پیار سے منتہا کافی بگڑ چکی تھی تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تو سائم کے پیار میں بہت آگے نکل چکی تھی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔
اب تو آئے دن اس کی سائم سے ملاقاتیں ہوتی، کالج کے بجائے کبھی کسی ہوٹل میں تو کبھی کسی پارک میں جاتے۔ وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے گرفتار ہو چکی تھی، وہ اپنی دل و جان اس پر قربان کر رہی تھی۔ سائم بھی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، ماں باپ وفات پا چکے تھے، ایک بہن تھی، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ سیاہ سفید کا وہ اکیلا مالک تھا، وہ بھی منتہا پر دولت پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ منتہا کی چچی جب اپنے بیٹے الماس اور منتہا کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے آئیں کہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، کیوں نہ ان کی شادی کر دی جائے۔ منتہا کی امی تو یہی چاہتی تھیں، انہوں نے بھی ہاں کر دی اور کہا کہ منتہا اور سکندر سے شام کو بات کر کے بتائیں گی۔ جب شام کو سکندر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ منتہا کو اس اجنبی کے ساتھ دیکھ کر میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ بیٹی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے، بس منتہا سے بات کر لو، میری طرف سے تو ہاں ہے۔ شام کو جب وہ منتہا کے کمرے میں گئی تو اسے کہا، صبح تمہاری چچی آئی تھیں شادی کی تاریخ لینے، میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن اب تو منتہا الماس سے ہرگز شادی نہ کرنا چاہتی تھی، اسے تو بس سائم چاہیے تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی اور جاتے ہوئے کہہ گئی کہ ابھی اسے شادی نہیں کرنی، جب کرنی ہوگی تو وہ بتا دے گی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور آخرکار سکندر نے منتہا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ 1 ماہ کے اندر شادی کا فیصلہ سنا دیا۔ منتہا پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی، اس نے صاف کہہ دیا، مجھے الماس سے شادی نہیں کرنی، مجھے سائم سے شادی کرنی ہے۔ سائم کا نام سن کر سکندر کو یوں لگا جیسے اس کی موت سامنے کھڑی ہو۔ وہ منتہا پر چلایا اور اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر وقت پر ماں درمیان میں آ گئی۔ لیکن جب انہیں اس بات کا پتہ چلا تو ان کا دل بھی یہی کیا کہ وہ ابھی زندہ زمین میں دفن ہو جائیں۔ اپنی بیٹی سے ایسی توقع نہیں کر سکتی تھیں۔ منتہا کا اب گھر سے نکلنا بند تھا، سب لوگ اسے الماس سے شادی کرنے پر آمادہ کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آخر ایک رات سکندر کمرے میں سو رہے تھے، منتہا نے چپکے سے ان کے کمرے میں جا کر ان کا موبائل اٹھایا اور سائم کو میسج کیا کہ وہ چپکے سے آئے اور اسے لے جائے۔ آگے کی کہانی جاننے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ پھر اس نے احتیاط سے اپنے تھوڑے سے کپڑے بیگ میں ڈالے اور دیوار پھلانگ کر سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر سائم کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں سائم بھی آ گیا، وہ کار میں بیٹھی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ پھر اگلے ہی دن اس نے کورٹ میں نکاح کر لیا۔ آج اسے بہت خوشی تھی، اس کا خواب جو پورا ہو گیا تھا۔ اسے ماں باپ بہن بھائی سے کوئی سروکار نہیں تھا، اسے تو جو چاہیے تھا اسے مل گیا تھا۔ وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا، یہاں تک کہ 1 ماہ گزر گیا۔ ادھر سکندر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا، لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اس نے پنکھے سے خود کو لٹکا کر جان دے دی تھی۔ اب اس کی ماں یہ غم لیے لوگوں کی باتیں سن سن کر روز جیتی اور روز مرتی تھی۔ ادھر الماس جو کبھی کسی لڑکی کو مڑ کر نہیں دیکھتا تھا کیونکہ وہ منتہا سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ منتہا نے کس طرح اسے دھوکہ دیا اور اپنی خوشی کے لیے کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ کافی دن وہ اس غم میں مبتلا رہا اور منتہا سے نفرت کرنے لگا۔ ادھر منتہا کو گھر چھوڑے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ سائم کا رویہ بالکل تبدیل ہو چکا تھا، وہ نہ منتہا سے بات کرتا اور نہ کسی بات کا جواب دینا پسند کرتا تھا۔ منتہا کو بعد میں پتہ چلا کہ جسے وہ اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھتی تھی، وہ تو پتہ نہیں کتنی اور لڑکیوں کے ساتھ بھی شادی کر چکا ہے۔ شروع میں وہ منتہا سے کام کا کہہ کر جاتا اور شام گئے واپس آتا اور کھانا کھائے بغیر ہی سو جاتا۔ اگر منتہا اس سے پوچھتی تو وہ بہانہ بنا دیتا کہ آفس سے کھا کر آیا ہوں۔ آہستہ آہستہ منتہا کو شک ہوا اور پھر یہ شک یقین میں بدل گیا کہ نبیل شراب بھی پیتا ہے اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ وہ بار بار خود کو ملامت کر رہی تھی، جس کے لیے اس نے ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑا، وہ آج اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ ایک رات وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، جسے سائم کے نام سے ایسے نفرت ہو گئی تھی، وہ اس کے ساتھ اب ایک لمحے بھی رہنا نہیں چاہتی تھی، جس کے خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے ماں باپ کی عزت مٹی میں ملا کر آئی تھی۔ لیکن اس کے سامنے اب اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ کہاں جاتی، روزانہ جیتی روزانہ مرتی۔
غم سے تو خوبصورت چہرہ بھی مرجھا گیا تھا اور سوکھ کر لکڑی ہو گئی تھی، مگر سائم کو تو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا، دیکھا تو سامنے سائم کھڑا تھا، اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی بھی تھی۔ وہ زور سے چلائی، سائم یہ کون ہے؟ سائم نے اطمینان سے جواب دیا، یہ میری بیوی ہے۔ نہیں، یہ تمہاری بیوی نہیں ہو سکتی، تمہاری بیوی تو میں ہوں۔ اس نے چلاتے ہوئے سائم کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے دیوانہ ور چلا رہی تھی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تڑاک سے ایک تھپڑ منتہا کے گال پر پڑا اور وہ لڑکھڑا کر گر گئی اور اس سے دوبارہ لپٹ کر بولی، نہیں سائم ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو یہ اس گھر میں رہے گی یا میں تمہیں اسے واپس بھیجنا ہوگا۔ تمہاری محبت کے لیے میں ہر حال میں تمہارے ساتھ تھی، تمہیں اسے چھوڑنا ہی ہوگا۔ مگر سائم کے الفاظ سن کر اسے یوں لگا جیسے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ کہنے لگا، ہاں میں بھی مصباح سے یہی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ منتہا اب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ آج سے یہ گھر مصباح کا ہے اور یہی میری بیوی ہے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اگر رات یہاں گزارنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، ورنہ صبح ہوتے ہی میرے گھر سے چلی جانا، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی سائم اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ ساری رات ہچکی بھرے آنسوؤں سے روتی رہی اور صبح نیم اندھیرے ہی گھر سے نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا جو وہ ماں باپ کے گھر سے لے کر آئی تھی۔ دن بھر شہر کی گلیوں میں بھٹکنے کے بعد آخر کہاں جاتی؟ کون تھا اس کا یہاں؟ شام ہونے کو تھی، اس کی تمام امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ آخر اس نے سوچا ماں باپ کے گھر جانا بہتر ہوگا، زمانے کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے وہ باپ کی گولی سے مر جائے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا باپ اسے سامنے دیکھ کر اسے ہرگز زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی گھر کی جانب جا رہی تھی، پھر ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ گاڑی اس کے گھر کے نزدیک رک چکی تھی، قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ گیٹ پہ لگی ڈور بیل پریس کی تو ملازم نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر وہ سیدھی ڈرتی ڈرتی ماں کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ کہیں باپ نہ دیکھ لے، مگر باپ تو اس دنیا فانی سے جا چکا تھا۔ ماں کے دروازے پر دستک کے لیے ہاتھ رکھا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ سامنے پلنگ پر ادمری ماں کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی، ماں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ چلا چلا کر روئی جا رہی تھی، مگر ماں تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس نے جب دیکھا کوئی لڑکی اس سے لپٹ کر رو رہی ہے تو وہ اسے پہچانے بنا اس کے ساتھ رونے لگی۔ اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا جو لڑکی اس سے لپٹ کر بلک بلک کر رو رہی ہے وہ اسی کی بیٹی ہے جس سے وہ بہت محبت کیا کرتی تھی۔ جب منتہا کو احساس ہوا کہ اس کی ماں کس حال میں ہے تو اس کا رونا چیخوں میں بدل گیا۔ آوازیں سن کر اس کے بہن بھائی بھی آ گئے۔ منتہا کو دیکھ کر سلام کرنا تو دور، کسی نے دیکھا تک نہیں۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ ایسے مردہ زندگی گزارنے لگی۔ اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ اس کا باپ اسی کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ماں نے ہوش و حواس کھو دیے، اب اس کے پاس سوائے اپنے ماضی پر شرمندہ ہونے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔